لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس نے جن و انس کو پیدا فرمایا اور ان کو پیدا فرمانے کے بعد ان کو پیدا کرنے کا مقصد سے اطلاع دیا. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا. اور انگنت بے شمار لاتعداد درود و سلام ہو ان ہستی اقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ہماری رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا. آپ کے صحابہ اور تابعین پر بھی اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں کہ جنہوں نے ہم تک دین حنیف کو پہنچایا. آج قرآن کریم کی آیت نمبر سورۃ البقرہ کی 25 کا ترجمہ و تفسیر بیان کیا جائے گا انشاءاللہ. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو ایمان والوں کو خوشخبری سنا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وبشر الذین آمنوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے. صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، اس کے بعد وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے. ان لہم جب ایمان لے آئے نیک عمل کر لیے اس کے بعد ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار ان کے لیے جنت ہے، باغات ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا جب کبھی وہ اس میں رزق دیے جائیں گے پھلوں کا قالوا وہ کہیں گے هذا الذي رزقنا من قبل کہ یہ وہی رزق ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اور وہ دیے جائیں گے اس سے ملتا جلتا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہوں گی پاک. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے پہلے کافروں کو ڈرایا، دشمنان دین کی سزا اور ان کی رسوائی کا ذکر فرمایا. انہیں عذاب سے ڈرانے کے بعد یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو نیک لوگ تھے، ایماندار تھے، صالح تھے، ان کے لیے جزا و ثواب اور سرخ روئی کا بیان فرمایا. قرآن کے مثانی ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے جو صحیح تر قول بھی ہے کہ اس میں ہر مضمون تقابلی جائزہ کے ساتھ بیان ہوا ہے. اگر کہیں پر ایمان کا ذکر ہے تو اس کے ساتھ کفر کا ذکر آئے گا. اگر نیک لوگوں کا ذکر ہے تو اس کے بعد بد جو لوگ ہوں گے ان کا بھی ذکر آئے گا. اگر جنت کا ذکر ہے
اس کے مقابلے میں جنت کا ذکر بھی آئے گا۔ اگر لوگوں کو سزا دینے کا ذکر ہے تو پھر لوگوں کے لیے ثواب اور جزا کا ذکر بھی آئے گا۔ یہ اللہ کا خاص کلام ہے کہ جس کی مثل کوئی بنانے پہ قادر نہیں۔ آج ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی زندگیوں کے اندر اتنے گم ہو چکے ہیں کہ انہیں نہ تو ان نعمتوں والی جنتوں کی قدر ہے اور نہ ہی وہ اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے۔ یہاں پر جو متشابہ کا لفظ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں بھی میوے ملتے تھے اس جیسے، یا تو وہ ان کے متشابہ ہوں گے یا ان کے نام دنیا کے ناموں جیسے ہوں گے۔ جیسے جنت کے انگور کا ذکر آتا ہے کہ وہ مٹکے جتنا بڑا ہوگا، لیکن ہوگا وہ انگور، اس کا نام دنیا والا ہوگا، باقی اس کے اندر دنیا والی کوئی چیز نہیں پائی جائے گی۔ جب ان کو رزق دیا جائے گا تو پہلی دفعہ جب وہ کھائیں گے تو اس کا ذائقہ اور ہوگا، جب انہیں دوبارہ پیش کیا جائے گا تو جب وہ اسے دوبارہ نوش فرمائیں گے جنتی تو اس کے ذائقے کے اندر اللہ تبارک و تعالی تبدیلی پیدا فرما دیں گے۔ اور جو جنتی لوگ ہوں گے ان کی بیویاں پاک صاف ہوں گی، ہر قسم کی بیماریوں سے، علائشوں سے۔ دنیا کے اندر ہم بول و براز کا شکار ہوتے ہیں، خواتین حیض و نفاس کا ہوتی ہیں، تو ہر قسم کی جو علائش ہوگی اس سے جنت میں پاک بیویاں ملیں گی، اور ہر جنتی کو کم از کم 2 بیویاں عطا فرمائی جائیں گی۔ جنتیوں کے لیے کم از کم 2 بیویوں کی حد مقرر ہوگی اور حور عین اس کے علاوہ عطا کی جائیں گی۔ جنت کی بیویوں کی اگر خوبصورتی کی بات کی جائے تو وہ اتنی زیادہ خوبصورت ہوں گی کہ انہوں نے 70 کپڑے زیب تک کیے ہوں گے، اس کے باوجود ان کی پنڈلیوں سے ان کی ہڈیوں کے اندر کا گودا تک نظر آ رہا ہوگا، اور وہ اتنی شرمیلی ہوگی، اتنی باحیا ہوگی، بخدا وہ اپنے خامد کے علاوہ کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھے۔ تو اس لیے جنت میں جانے والے کام کریں، ایسے کام کریں کہ رب العالمین ہمیں خوشی سے جنت میں داخل فرما دے، ہمیں اللہ رب العالمین ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ آمین۔ جنت میں عورتوں کے لیے جیسے ہم یہاں پر عورتوں کو دیکھتے ہیں وہ گانے گاتی ہیں، وہ گا کر اپنے خاوند کو خوش کرتی ہیں، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جو عورتوں کا گانا ہوگا وہ ہوگا نحن الحور الحسان خبئنا لازواج کرام، کہ ہم جنت میں خوبصورت حوریں ہیں، اچھائی کرنے والی ہیں اور اپنے خاندوں کے لیے عزت کرنے والی ہیں۔ یہاں پر دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ عورتیں خاندوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا بھی کر دیتی ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش بھی آ جاتی ہیں، لیکن جنتی عورت کبھی اپنے خاوند کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش نہیں آئے گی، ہمیشہ وہ خاوند کے لیے خوش اخلاق رہے گی۔ یہاں پر دنیا کے اندر اگر آپ پہلی بیوی کو کہتے ہیں کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں تو اس کے دل کے اندر حسد، بغض، کینہ، عداوت بڑھ
تکلیف پیدا نہیں ہوگی۔ دنیا کے اندر جب عورتیں اپنے خاوند کو تکلیف دیتی ہیں، اس کو پریشانی میں مبتلا کرتی ہیں، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتی ہیں، تو پھر سننے وہ عورتیں کہ ان کے لیے بد دعائیں دنیا کے اندر جاری ہو جاتی ہیں، وہ دنیا کے اندر رہ رہی ہوتی ہیں کہ جنت میں جو ان کی اس آدمی کی بیوی ہوتی ہے، حوروں میں سے موٹی آنکھوں والی، جو اس کی خوبصورت حور بیوی ہوتی ہے، جس نے جنت میں اس کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، جب اس دنیا میں بیوی اپنے خاوند کو تکلیف پہنچاتی ہے تو وہ کہتی ہے اللہ تجھے ہلاک کرے، یہ تیرے پاس چند دن کے لیے مہمان ہے، تجھے چھوڑ کے اس نے میرے پاس آ جانا ہے، تو اسے تکلیف پہنچاتی ہے۔ تو اس تکلیف کی وجہ سے وہ جنت کی حور دنیا کی بیوی کے لیے بد دعائیں کرتی ہیں۔ تو میری بہنوں، ماؤں اور تمام خواتین کو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اپنے خاوند کو دنیا کے اندر بھی تکلیف نہیں پہنچانی۔ اگر آپ تکلیف پہنچاتی ہیں تو پھر حوروں کی بد دعا کے لیے بھی تیار ہیں کہ وہ آپ کو دنیا کے اندر ہی ہلاکت کے لیے آپ کی بد دعائیں کر رہی ہیں۔ تو اس لیے جو جنتی بیویاں ہوں گی ان کے یہ اوصاف ہیں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ کہ وہ پاک صاف ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور جنتیوں پر جو اللہ کا سب سے بڑا احسان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ دنیا کے اندر اگر ہمیں نعمتیں مل جائیں، دنیا کی تمام سہولتیں مل جائیں، خدا کی قسم وہ کبھی لسانی نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، زیادہ سے زیادہ آپ 10 سے 15 سال 20 سال یوز کر رہے ہیں۔ جو دنیا کا مال ہے آپ اسے کتنی کی دیر استعمال کر لیں گے؟ آپ اگر بادشاہ کے گھر میں بھی پیدا ہو گئے ہیں تو پھر بھی آپ کو بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں پہنچتی رہیں گی، اور ہر انسان کی اپنی تکلیف پریشانی ہوتی ہے۔ بعض عام جو انسان ہیں وہ جب دوسروں کو دیکھتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ اس کے پاس تو گھر ہے، گاڑی، بنگلہ ہے، ہر چیز موجود ہے، تو خدا کی قسم وہ بھی چین سے سونے والے نہیں ہیں۔ یہ آپ اپنے ذہن میں بات رکھیں کہ انہیں بھی تکلیفیں ہیں، انہیں بھی پریشانیاں ہیں، لیکن وہ ہماری پریشانیوں سے علیحدہ ہیں، ان کو بھی تکلیفیں پہنچتی ہیں، وہ بھی صرف ہم دنیاوی طور پر انہیں دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس تو گاڑی ہے، بنگلہ ہے، سارا کچھ موجود ہے، لیکن اگر آپ ان کے حالات کا بریک بینی سے جائزہ لیں تو وہ بھی پریشان ہوتے ہیں، وہ بھی رات کو بغیر گولی کے سو نہیں سکتے ہیں۔ تو ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم چاہے سوکھی روٹی کھا لیں پھر بھی ہمیں سکون کی نیند میسر آتی ہے۔ تو ان کی اپنی پریشانیاں ہیں، جو دنیا کے اندر مالدار ہوتا ہے اور جو غریب ہو اس کی اپنی پریشانیاں ہیں، لیکن جنت وہ ہوگی جگہ کہ جہاں پر کوئی پریشانی، تکلیف، مصیبت دوبارہ اسے پہنچے گی ہی نہیں، وہ اسے یہ ڈر نہیں ہوگا کہ میں 100 سال، 150 سال، 200 سال بعد جنت سے نکال دیا جاؤں گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اعلان فرما دیں گے کہ تم ہمیشہ کے لیے جنتی ہو۔ اور جو جنتیوں کے اوپر اللہ کا ایک اور احسان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ رب العالمین جنتیوں کو بتلا دیں گے کہ میں اب تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اگر آپ کو دنیا کے اندر کوئی نعمتیں میسر ہو جاتی ہیں تو اللہ رب العالمین آپ سے ناراض ہو جائے، وہ آپ کے اوپر کوئی بیماری مسلط کر دیں، کسی تکلیف پریشانی میں مبتلا کر دیں، تو وہ آپ کی ساری دولت ختم ہو سکتی ہے، لیکن کل قیامت کے
دن جب جنت میں جنتی داخل ہو جائیں گے اس کے بعد وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان کی نعمتیں ہمیشہ کی ہوں گی اور اللہ رب العالمین کی رضا بھی ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ اور جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے ان کا بہترین کلام السلام علیکم ہوگا، وہ ایک دوسرے پر سلامتی بھیجنے والے ہوں گے۔ آج بعض مسلمان بھائی بھی دوسرے کو سلام کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں، حالانکہ یہ سلام وہ طریقہ ہے جو جنتیوں کا طریقہ ہے۔ آج ہمارے بعض بھائی ہیلو ہے اور ایسے لفظ یوز کرتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو جب بھی کلام کی ابتدا کریں تو السلام علیکم سے کریں۔ اور جو جنتیوں کا آخری پکار ہوگی جب دو بات کرنے والے آپس میں بات کریں گے اور بات کرنے کے بعد جب جدا ہوں گے وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ان کی آخری دعا الحمدللہ رب العالمین ہوگی۔ آخری پکار اللہ کی تعریفات کے ساتھ ہوگی۔ تو ہم دنیا کے اندر بھی یہ عادت اپنا سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی ہمیں نعمت پہنچے، کوئی ہمیں خوشی کی بات محسوس ہو تو فوراً سے پہلے الحمدللہ کہیں۔ اور خدا کی قسم جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے ان کے لیے میرے رب کا اعلان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہو، تو پھر اسے چاہیے کہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کی تعریف کرتا رہے۔ اور جنتیوں کی جو بیویاں ہوں گی ان کی عمریں جو جنت میں مرد ہوں گے ان کے برابر ہوں گی، 30 سے 33 سال تک۔ نہ وہ بری ہوں گی اور نہ انہیں کوئی بیماریاں پہنچیں گی، وہ ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہیں گی۔ جو جنت میں داخل ہونے والا پہلا گروہ ہوگا ان کے چہروں کی یہ حالت ہوگی کہ جیسے 14ویں کا چاند آسمان میں چمک رہا ہوتا ہے ایسے ہی ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ اور جو دوسرا گروہ داخل ہوگا ان کے چہرے ستاروں کی مانند چمک رہے ہوں گے اور انہیں پریشانی، مصیبت، کوئی ٹینشن کبھی نہیں آئے گی۔ ان کے چہرے کبھی مرجھائیں گے نہیں، ان کے چہروں کی تر و تازگی کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ کے لیے ان کے چہرے تر و تازہ رہیں گے۔ اور جو جنتیوں کی بیویاں ہوں گی وہ باکرہ ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، کہ جنتیوں کو جو ان کی بیویاں ہوں گی ہم انہیں نئے سرے سے پیدا فرمائیں گے، انہیں باکرہ بنا کر دیں گے، اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی ہوں گی، ان کے دلوں کے اندر اپنے خاندوں کے لیے ہمیشہ محبت رہے گی۔ یہ نہیں ہے کہ خاند دوسری بیوی کے پاس چلا گیا تو اس کے دل کے اندر عداوت پیدا ہو جائے پیچھے سے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہمیشہ اپنے خاند کے لیے محبت برقرار رہے گی۔ چاہے خاند کسی اور بیوی کے پاس ہے پھر بھی اس کے لیے، چاہے خاند باہر گیا ہوا ہے اس کے دل میں اپنے خاوند کے لیے بغض، عداوت جیسی کوئی چیز کبھی پیدا نہیں ہوگی۔ تو ہمیں جنتیوں والے کام کرنے چاہیے، ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس سے اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخل کرتا۔ فیہن خیرات الحسان، جنت میں خوبصورت اور خوبصیرت بیویاں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کی یہ نعمتیں ہیں ہمارے لیے کہ جن کو ہم دنیا کے اندر رہ کر اگر جنت کے وارث بن جائیں تو پھر خدا کی قسم ہم بہترین وارث ہیں اور ہمارے پاس بہترین وراثت ہے. اور اگر ہم صرف دنیا کے ہی مال و دولت کے پیچھے لگے رہیں، چاہے حلال طریقے سے کمائیں، حرام سے کمائیں، اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو امیر بنانے کے لیے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر مال جمع کرتے رہیں، تو پھر نہ تو یہ دنیا ہمارے لیے کبھی آرام کا باعث بنے گی اور نہ ہی جنت میں ہمیں آرام ملے گا. جو جنتی عورت کے سر کا دوپٹہ ہوگا وہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی ہوگا. اتنا قیمتی دوپٹہ لیا ہوگا کہ اگر وہ اس کو دنیا کے اندر لہرا دیا جائے اس کے دوپٹے کو تو وہ تمام دنیا کو روشن کر دے اور ہر چیز کو خوشبو سے معطر کر دے. یہ صرف جنتی عورت کے سر کے دوپٹے کی حالت ہے کہ اتنا قیمتی دوپٹہ ہوگا. تو پھر جو جنت میں رہنے والے ہوں گے ان کی کیا حالت ہے؟ وہ کبھی بے سکون نہیں ہوں گے، انہیں کبھی کوئی پریشانی تکلیف نہیں پہنچے گی. آج صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا تھا. ان میں ایک بدو صحابی بھی تھے جو قوم کے رہنے والے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ذکر کیا اور بتلایا کہ جنت کے اندر ایک شخص اپنے رب سے یہ التجا کرے گا کہ اے رب میں کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہوں، رب العالمین فرمائیں گے کہ تجھے ہر چیز میسر ہے تو پھر کیوں کام کرنا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا میرا دل چاہتا ہے کہ میں کھیتی باڑی کروں. اللہ رب العالمین اسے کھیتی باڑی کی اجازت دیں گے. وہ زمین کے اندر بیج بوئے گا، اسی وقت بیج پودا بن کے اگے گا اور پھر غلے کا پہاڑ بن جائے گا. رب العالمین فرمائیں گے کہ تیرے پیٹ کو اے ابن آدم کوئی چیز نہیں بھر سکتی. تو پھر بدو صحابی جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یا تو وہ قریش سے ہوگا پھر یا انصاری ہوگا، ہمیں تو کوئی کھیتی باڑی کا زیادہ شوق نہیں ہے. تو کھیتی باڑی ایک شخص جنت کے اندر بھی کرے گا. جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا چکر لگانے کے لیے کہا. جب جنت کو پیدا کیا تو جنت کے اندر بھیجا کہ جاؤ جنت کے اندر گھوم کر آؤ. جبرائیل علیہ السلام جنت کے اندر گئے، جنت کی نعمتوں کو دیکھا، رب العالمین کے پاس واپس آئے اور فرمایا کہ یا رب جسے بھی ان ہمیشہ والی نعمتوں کا پتہ چلے گا، ان نعمتوں کے بارے میں اسے علم ہوگا کہ دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، سونے کی اینٹوں کا مکان ہے اور نہایت قیمتی خوشبوؤں سے بنی ہوئی سیمنٹ ہے، تو وہ ضرور جنت کے اندر داخل ہونا چاہے گا. پھر رب العالمین نے جنت کو مصیبتوں سے، پریشانیوں سے مزین کر دیا. تو جب دوبارہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ جنت کے اندر داخل ہونے کے لیے پریشانیاں، مصیبتیں، تکالیف برداشت کرنی پڑے گی. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ کوئی شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا، کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. پھر اس کے بعد رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ جہنم کا چکر لگا کے آؤ. جہنم کا چکر لگا کے آئے
جب واپس آئے تو رب العالمین سے کہا کہ جو جہنم کو دیکھے گا، جہنم کے بارے میں سنے گا، اس کے عذابوں کے بارے میں سنے گا، وہ کبھی جہنم کے اندر داخل نہیں ہونا چاہے، وہ ہمیشہ کوشش کرے گا کہ میں جہنم سے بچ جاؤں۔ پھر رب العالمین نے جنت کو خواہشات سے بھر دیا، جہنم میں جانے والے کاموں کو آسان کر دیا۔ پھر دوبارہ جبرائیل علیہ السلام گئے تو پھر آ کر کہا کہ یا رب اب کوئی جہنم سے نہیں بچ سکے گا۔ دنیا کے اندر جب ہم آئے ہیں تو کل قیامت کے دن رب العالمین جب اعلان فرمائیں گے کہ 1000 میں سے 999 جہنم کے اندر داخل ہوں گے، تب بڑے بچے جو ہیں وہ بھی بڑے ہو جائیں گے، حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، لوگ پریشان ہو جائیں گے، مدہوشی کی حالت ہوگی۔ پھر بتلایا جائے گا کہ مسلمانوں میں سے، نیک لوگوں میں سے 901 ہوگا، اور جو باقی 999 ہوں گے وہ یاجوج ماجوج میں سے۔ پھر اس کے بعد جنت میں داخل کیے جائیں گے، نبیوں کی باریاں آئیں گی، کئی نبیوں کے ساتھ 2 4 5 6 10 ایسے لوگ ہوں گے، اور کوئی نبی ایسے بھی ہوں گے جو اکیلے ہوں گے، ان کے ساتھ ایمان لانے والا کوئی نہ ہوگا۔ پھر آپ صدر نے فرمایا کہ میں ایک بڑی جماعت کو دیکھوں گا تو میرا خیال ہوگا کہ شاید یہ میری امت ہے، مجھے بتلایا جائے گا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت ہے۔ پھر مجھے اس سے بھی ایک بڑی جماعت نظر آئے گی جو مشرق سے مغرب تک ہوگی، تو پھر مجھے بتلایا جائے گا کہ یہ آپ کی امت ہے۔ جنت میں جانے والوں میں سب سے زیادہ تعداد امت محمدیہ کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی تعداد 80 کتابیں ہوگی، 80 لائنیں ہوگی، اور باقی تمام امتیں جتنی بھی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نبی آئے، ان تمام کی امتوں کو جمع کریں گے تو ان کی صرف 40 کتابیں ہوں گی، 40 لائنیں ہوں گی، اور امت محمدیہ صرف اکیلی کی 80 ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا کو جو ہر نبی کی دنیا کے اندر قبول ہوتی ہے، اسے بھی آخرت کے لیے محفوظ کر لیا کہ کل قیامت کے دن میں اللہ سے اپنے بندوں، اپنے امتیوں کی سفارش کرواؤں، اپنے امتیوں کو اللہ سے بخشواؤں گا، اللہ سے دعا کروں گا کہ رب العالمین میرے امتیوں کو بخش دے۔ ایسے دن میں جب ہر نبی کو، ہر شخص کو اپنے نفس کی پڑی ہوگی، ہر کوئی نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہوں گے جو امتی امتی کہہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور ہر 1000 میں پھر 70,000 ہوں گے، اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ پھر رب العالمین اپنے چلو، 2 چلو اپنے بھر کے جنت میں داخل فرمائے گا میری امت کے۔ اللہ سے دعا کریں کہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ آمین۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت سمجھ کر اس کے اوپر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔